فیضان نور نبوت میں بیان چل رہا ہے حضرت جی کا، شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کا اگلا حصہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی بحث فرمائی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اتباع شریعت اور دوسری شیخ سے خلوص قلبی ہو، خلوص قلبی۔ اگر دل میں ذرہ برابر کوئی چیز آ جائے تو پھر یہ فیض ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ خلوص با شیخ اور اتباع شریعت یہ دو رکن ہیں تصوف کے۔ اگر شریعت میں خلل پیدا ہو گیا ہے تو یقیناً ہے کہ ایمان میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت میں خلل پیدا ہو گیا ہے تو یقیناً ہے کہ ایمان میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر شیخ کے ساتھ تعلق میں کوئی خلل پیدا ہو گیا ہے تو یہ چیز نہیں ملتی، سمجھ لیا ہے نا؟ اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں شیخ کے ساتھ بیعت کی ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ دوسرے کی طرف نہیں جا سکتے۔ ایک استاد مر جائے تو کیا دوسرے کے پاس تعلیم کے لیے نہیں جائیں گے؟ یہ عام بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے نئے ساتھیوں کو بیعت کیا، فرمایا چلو آؤ، میں نے آپ کو سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ میں بیعت کیا اور سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ میں بیعت کر کے اس کی نسبت آپ کو عطا کی، کہو قبول کی۔ اب طریقے وظیفے کی بات یہ ہے، یہ قلب ہے، اشارے سے بتایا بائیں پستان سے 2 انگل نیچے، اللہ 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 اللہ۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو اس کو کریں، جو ٹائم ملے صبح و شام لازمی، باقی ٹائم اپنی مرضی سے۔ یہاں یعنی قلب پر خیال کر کے اللہ اللہ ضرب دھیان کے ساتھ اس طرح کر کے بتایا، حضرت جی نے کر کے بتایا یعنی کس طرح۔ اور وظیفہ نفی اثبات کیا کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کثرت سے جتنا ہو سکے۔ دوسرا وظیفہ درود شریف۔ درود یہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے تھوڑا ہو، خلوص کے ساتھ ہو۔ درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچتے ہیں تو 3 حالتوں میں یعنی 3 حالتوں میں پہنچتے ہیں۔ پہلا، تازے پھول یعنی پھول جیسے توڑے جاتے ہیں، تازے جا کر کے پیش کریں۔ دوسرا، اس طرح جا کر کے پہنچتا ہے جس طرح کہ آج کے پھول کہیں کل پہنچیں، کمائے ہوئے یعنی کملائے ہوئے، خراب ہو گئے ہوئے۔ یہ تیسرا یہ کہ جیسے کسی نے ہاتھوں میں مل مل کر کے ان کا حلیہ اور حیت ہی بدل کر کے جا کر کے پیش کیا ہو۔ درود کے فوائد بہت ہیں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو ختم ہی نہ ہو۔ ایک ولی اللہ کا واقعہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس پر بڑا قرضہ ہو گیا تھا۔ قرض خواہ نے مطالبہ کیا، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، جس وقت میرے پاس کوئی چیز آ گئی تو میں فوری قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس نے جا کر کے دعویٰ کر دیا جج کے پاس۔ جج تھا عالم قاضی وقت کا۔ جس وقت وہ پیش ہوا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں، اگر میرے پاس کوئی چیز ہوتی تو میں اس کو دے دیتا، منکر نہیں ہوں، جس وقت ہوں گے دے دوں گا۔
اس مقروض نے پناہ پھر رسول کے مراقبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں یہ چیز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرضہ ہے، قرض خواہ مجھے تنگ کرتا ہے اور دعویٰ کر دیا ہے میرے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عراق کا جو وزیر اعظم ہے فلانا، اس کو جا کے میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیسے دے دو، میرا قرض ادا کر دو، وہ دے دے گا۔ وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میری بات مانے گا؟ یہ کوئی مانتا ہے، کس طرح مانے گا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مانے گا۔ پوچھا کس طرح مانے گا؟ فرمایا اس کو کہنا کہ آپ کا درود ہمیشہ مجھے پہنچتا رہا ہے، فلانی تاریخ آپ کا درود نہیں پہنچا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کو نشانی بتائی۔ وہ گیا، دستک دی، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، وزیر اعظم باہر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے۔ وہ رونا شروع کر دیا اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھ پر قرضہ ہے اور میرے خلاف دعویٰ دائر ہو چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے اس درخواست کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وزیر اعظم کو جا کر کے عراق کے کہو وہ پیسے دے دے گا اور قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بات مانتا ہے؟ یہ کون مانتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ مانے گا، اس سے پوچھنا کہ فلانی تاریخ آپ کا درود مجھے نہیں پہنچا۔ اس یعنی وزیر اعظم نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ امور سلطنت اس کے بیچ آ گئے تھے، ورنہ صبح کی نماز پڑھ کے دفتر جانے سے پہلے پہلے میں 1000 دفعہ درود پڑھ کے جاتا ہوں، یعنی 10 تسبیحیں تقریباً پڑھ کے جاتا ہوں، کبھی 8، کبھی 7، کبھی کم، اس طریقے سے کر کے۔ وہ اندر چلا گیا، جا کر کے لے آیا وہ پیسے اور کہنے لگا کہ یہ آپ کا قرضہ ہے، یہ قرضہ ہے، یہ خرچہ ہے، اور جس وقت بھی آپ کو ضرورت پڑے میرے پاس آ کر کے لے لینا، جس چیز کی ضرورت پڑے میرے پاس آ جانا۔ جس وقت وہ پیسے لے کر کے دوسری تاریخ پر قاضی کے سامنے گیا تو اس نے میز پر رکھ دیے پیسے۔ اس نے یعنی قاضی نے کہا کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں، میں کہاں سے لاؤں، اب کہاں سے آ گئے؟ اس نے واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی نے کہا اچھا یہ پیسے اٹھا لو، میں ادا کرتا ہوں تمہارا قرضہ۔ جس وقت اس مدعی نے سنا، جس نے دعویٰ کیا ہوا تھا اس نے سنا تو اس نے کہا آپ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں، میں لیتا ہی نہیں۔ اس لیے درود کی کثرت کریں۔ درود کی کثرت سے شارحین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ درود کی کثرت سے حوادثات، مصائب کچھ کم ہو جاتے ہیں، رزق میں، اولاد میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور میدان حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب زیادہ ہوگا، اس لیے درود کی کثرت سے پڑھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت صبح کے وقت جتنا ہو سکے کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ائمہ اربعہ سے ہیں، ایک صدیق ہیں جنہوں نے خلق قرآن کے مسئلے پر بڑی بڑی ماریں کھائیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ وہ کلام مجھے عطا فرمائیے جس سے عذاب قبر ٹل جائے، اگر وہ پڑھوں تو عذاب قبر سے نجات ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا قراءۃ القرآن بفہم او بغیر فہم، قرآن کریم کا پڑھنا سمجھ کر کے پڑھے، خواہ بغیر سمجھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔